اس میں ایک شخص ایسی آئٹمس بیچ رہا ہے، ایسی چیزیں بیچ رہا ہے کہ جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اب یہ جو طریقہ کار ہے کہ یہ جائز ہے یا صحیح ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکیم لا تبع ما لیس عندک، کہ حکیم جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ سیل نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ڈراپ شپنگ کا کام ہی جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر لی جائیں تو انشاءاللہ یہ کام بہت آسانی کے ساتھ اچھے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہمارے سامنے بار بار آتا ہے آن لائن بزنسز اور ای کامرس کے حوالے سے، جو ہے ڈراپ شپنگ کے حوالے سے۔ ڈراپ شپنگ کا ایک بڑھتا ہوا رجحان جو ہمارے ایک سوسائٹی میں ہے، اور بہت سارے لوگ اب اس بزنس سے جو ہے وہ کنیکٹ ہو چکے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے یہ ایک سوال سامنے آتا ہے کہ یہ ڈراپ شپنگ کا جو ایک بزنس ہے، یہ حلال ہے یا اس کے اندر کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جس کی وجہ سے اس پہ مسائل شرعی حوالے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ڈراپ شپنگ کیا ہے بیسکلی۔ تو ڈراپ شپنگ جو ہے وہ ای کامرس کے ایک طریقہ کار ہے کہ جس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی اسٹور پہ، جو آن لائن اسٹور ہو یا اپنی کوئی ای اسٹور جو ہے وہ بناتا ہے، کوئی ویب سائٹ بناتا ہے، یا مختلف جو آن لائن اسٹورز موجود ہیں اس پہ اپنی ای شاپ بنا لیتا ہے یا ایک ونڈو بنا لیتا ہے، اور اس پر وہ مختلف پروڈکٹس وہ جو شو کیس کرتا ہے، جن پروڈکٹس کی وہ امیج حاصل کرتا ہے، ان کی پرائسنگ لگاتا ہے۔ مختلف بائرز جو ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں اور پھر وہ پروڈکٹ جو ہے وہ بائی کرتے ہیں۔ اور بیسکلی یہ شخص جو ہے، اس نے جو ای اسٹور بنایا ہے یا ای شاپ بنائی ہے، تو وہ پروڈکٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، یا اس کی اونرشپ میں نہیں ہوتی، اس کی پوزیشن میں نہیں ہوتی، اس نے وہ پروڈکٹ خریدی نہیں ہوتی۔ تو وہ ان پروڈکٹ کو جہاں سے پھر جو ایک ہول سیلر ہوتا ہے یا سپلائر ہوتا ہے، اس کو پھر وہ آرڈر کرتا ہے، اور وہ ہول سیلر یا سپلائر جو ہے وہ بائر تک اس چیز کو پہنچاتا ہے۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے ڈراپ شپنگ کا، جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا چل رہا ہے، اور مختلف ویب سائٹ اس کے موجود ہیں، جو ریٹیلر ویب سائٹس ہیں بیسکلی، اور اس کے اوپر ہمارے جو ہے وہ اسٹورز بنتے ہیں۔ لیکن اصل جو بیسک کانسیپٹ ہے جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک شخص ایسی آئٹمس بیچ رہا ہے، ایسی چیزیں بیچ رہا ہے کہ جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ تو یہ وہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے اوپر ایک شرعی طور پہ آبجیکشن آتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے اب اگر ہم اس کا شرعی حکم کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کو بیچنے سے منع کی ہے جو انسان کی اپنی ملکیت میں نہ ہو۔ جیسا کہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1232 میں جناب حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے اپنا ایک کیس رکھا کہ میری ایک دکان ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اور ایک ایسی پروڈکٹ مجھ سے خریدتے ہیں کہ جو میرے پاس موجود نہیں ہوتی، تو میں اس کی قیمت لے لیتا ہوں، پھر میں اس پروڈکٹ کو تلاش کرتا ہوں، وہ آئٹم ڈھونڈتا ہوں، پھر میں وہ لا کے ان کو جو ہے وہ دے دیتا ہوں۔ تو اب یہ جو طریقہ کار ہے کہ یہ جائز ہے یا صحیح ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکیم لا تبع ما لیس عندک، کہ حکیم جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ سیل نہیں کر سکتے۔ تو جو آپ کی پوزیشن میں نہیں ہے، جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ آپ آگے سیل نہیں کر سکتے۔ تو یہ آبجیکشن اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو تمام علماء کے نزدیک ڈراپ شپنگ کے اندر یہ جو ایک آبجیکشن ہے، اس کی وجہ سے ڈراپ شپنگ کا جو کام ہے وہ درست نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ڈراپ شپنگ کا کام ہی جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس میں تھوڑی سی اگر اس کو چینج کر لیا جائے، آلٹر کر لیا جائے، اور اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر لی جائیں تو انشاءاللہ یہ کام بہت آسانی کے ساتھ اچھے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اور جائز بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص سیل کر رہا ہے، تو اگر وہ پہلے سے چیزیں اپنے جو ہے وہ اسٹور میں رکھے اور ایک اسٹور بنا لے، اور اس سے وہ چیزیں آگے جب بھی اس کو آرڈر ملے تو وہ آگے اس کو شپ کرا دیں، یقیناً یہ کام بہت مشکل ہے۔ دوسرا ہم یہ کام کر سکتے ہیں، جو دوسرا آپشن ہے ڈراپ شپنگ کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہول سیلر ہے یا سپلائر ہے اس سے ہم پہلے سے بات کر لیں، اور ہم اس کے ساتھ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ کمیشن طے کر لیا جائے کہ جی میں آپ کے پروڈکٹ جو ہے وہ آگے اپنے اسٹور پہ میں سیل کراؤں گا، کسٹمر میں لے کر آؤں گا، اور جو میں سیل کراؤں گا تو اس میں جو کمیشن ہوگا میرا اتنا، وہ میں کمیشن اپنے پاس رکھوں گا۔ اور جو کسٹمر آ رہا ہے اس کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو پروڈکٹ میں خرید رہا ہوں، یہ پروڈکٹ اس ویب سائٹ والے کی نہیں ہے، بلکہ کوئی تھرڈ پارٹی ہے جس کی یہ پروڈکٹ ہے۔ تو وہ پروڈکٹ ان کی، یعنی جو وینڈر ہے بیسکلی وہ تھرڈ پارٹی ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ہم کسی سپلائر سے یا کسی ہول سیلر سے بات کر لیں، جو پروڈکشن کر رہا ہے، جو پروڈکٹ بنا رہا ہے، اس سے بات کر لی جائے، اور پھر اس سے جو وہ کمیشن طے کر لیا جائے۔ تو پھر جو ذمہ داری ہوگی وہ پروڈکشن کی ہوگی اور سپلائر کی ہوگی کہ وہ آگے سامان کو بھجوائے، اور جب بھی اس کے بعد آرڈر آتے ہیں تو وہ شپنگ کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر یہ بھی مشکل ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کمیشن میں بات نہیں کر سکتے، تو ہم ایک اور بھی طریقہ کار کر سکتے ہیں، یا اگر ہم سامنے کسٹمر کو یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ یہ پروڈکٹ ہماری نہیں ہے بیسکلی، بلکہ کسی تھرڈ پارٹی کی ہے، بلکہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پروڈکٹ ہماری ہی ہے اور ہم نے ہی اپنی اس کو شوکیس کیا ہوا ہے اور ہم ہی اس کو سیل کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جو ہول سیلر ہے یا سپلائر ہے اس کے ساتھ ہم
پارٹنرشپ کر لیں کہ جی میں آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کراؤں گا، اور اس کے اندر جو بھی پروفٹ ہوگا وہ ہم 50-50 کے ہم پارٹنر ہیں اس کے اندر، اور ہماری یا جو بھی اس کے ساتھ ایک پرسنٹیج طے ہو جائے اور اس کے اوپر اس چیز کو وہ سیل کر دیا جائے۔ تو یہ بیسکلی 3 طریقے کار ہیں کہ یا تو میں چیز پہلے سے خرید کے اپنے پاس رکھوں اور پھر جب بھی آرڈر آئے تو میں اس کو بھیج دوں، یہ میرے لیے مشکل ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں کسٹمر کو یہ بتا دوں کہ یہ سامان میرا نہیں ہے، میں وینڈر نہیں ہوں، وینڈر جو ہے وہ تھرڈ پارٹی ہے، اور ان سے میں پہلے سے بات کر لوں، اور جب بھی آرڈر آئے تو میں وہاں سے ان کو آرڈر کرا کے ان کو شپمنٹ کراؤں۔ اور اگر یہ دونوں طریقے مشکل ہیں تو پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ میں سپلائر سے یا ہول سیلر سے پہلے سے بات کر کے پارٹنرشپ پہ کام کر لوں، اور میں پھر کہہ سکتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ میری ہے اور میں اس کو سیل کر رہا ہوں، اور اس صورت میں مجھے کسٹمر کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ میری نہیں ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، لیکن اگر میں ان تینوں طریقوں کو نہیں اپناتا ہوں اور میں ایک ایسی چیز کو سیل کر رہا ہوں جو میری ملکیت میں نہیں ہے، اور میں اس کو بیچنے کے بعد پھر آرڈر آگے فارورڈ کرتا ہوں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ جب شپمنٹ کرا دیں، تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور میں اپنے جو نوجوان ہمارے اس پہ کام کر رہے ہیں ڈراپ شپنگ کے اندر، ان کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ہر جو ہے وہ بزنس کے پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں۔ تو اس کے پروز بھی ہیں، اس کی اچھائیاں بھی ہیں، اس کے اندر فائدے بھی ہیں کہ ہماری اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر بات ہے انویسٹمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ رسک اتنا نہیں اٹھانا پڑتا ہے ان چیزوں کے حوالے سے، کم ایفرٹ ہماری اس میں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے جو ہے وہ کونس بھی ہوتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس پہ ایک کمپٹیشن ہے اچھا خاصا، اور اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ لگانی پڑتی ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم مارکیٹنگ کرتے ہوئے اور پروز اینڈ کونس کو دیکھتے ہوئے اور ہم ایک پروفٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں غیر شرعی اور جو ہے وہ ایک حرام کام کی طرف چلیں جائیں۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکشنز ہیں اس حوالے سے، ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے ہم اپنے کام کو بھی حلال کر لیں گے، پروفٹ بھی حلال ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس معاملے میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔